السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ٹی آر ایس قائد سی سدھاکر کی رہائی کے آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے دیے احکامات۔ دھان کی غیر واجبی قیمت کسانوں کا مریال گڑے میں احتجاج۔ 10 دسمبر کو سال کا طویل مکمل چاند گہن۔ جگن موہن ریڈی کی گنٹور میں پرسا یاترا 36ویں دن میں داخل۔ ریاست میں سردی کی لہر جاری۔ ضلع محبوب نگر میں کھلے بورویل میں گرے بچے کو زندہ بچا لیا گیا۔ ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج چوتھا ون ڈے میچ۔ اور برقی کٹوتی کے خلاف چھوٹی صنعتوں کے مالکین کا احتجاج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹی آر ایس قائد سی سدھاکر کو فوری رہا کرنے کی آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ عدالت نے سدھاکر کے خلاف پی ڈی ایکٹ اور این ایس اے لگانے پر حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے سدھاکر کے خلاف سنگین دفعات لگانے پر جواب دینے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ دفعات غلط معلومات کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ ٹی آر ایس قائد کے ٹی آر نے سی سدھاکر کی رہائی کے سلسلے میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے احکامات پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی سدھاکر کے خلاف جو دفعات لگائی گئی تھیں ان کا جواب اندرون ایک ہفتہ دیا جانا چاہیے تھا، لیکن پولیس ان سنگین دفعات کی وجوہات بتانے سے قاصر رہی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ آندھرا کے حکمرانوں کی غلطی ہے اور حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ٹی آر ایس قائد سی سدھاکر کی تائید میں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کی مشترکہ مجلس عمل کی جانب سے آج علاقہ تلنگانہ کے تمام اضلاع کے تعلیمی اداروں کے بند کی اپیل کی گئی ہے۔ سی سدھاکر کی رہائی کے مطالبے پر کل بھی تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر ریالیاں نکالی گئی تھیں۔ ضلع محبوب نگر کے موضع آئیجا بنگی کے ایک کھلے بورویل میں گرنے والے بچے کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے تقریباً 6.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس لڑکے کو محفوظ طور پر باہر نکال لیا۔ یہ لڑکا اپنے مکان کے قریب کھیل رہا تھا کہ اتفاقی طور پر وہاں موجود کھلے بورویل میں گر گیا۔ مقامی افراد نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی اور پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ضلع انتظامیہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس لڑکے کو محفوظ طور پر باہر نکالنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ضلع سے تعلق رکھنے والی ریاستی وزیر ڈی کے ارونا اور کلکٹر محبوب نگر پرشوتم ریڈی نے بچاؤ آپریشن کی نگرانی کی اور لڑکے کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ اس لڑکے کو محفوظ انداز سے باہر نکالنے کے لیے بورویل کے گڑھے کے بازو ایک اور گڑھا کھودا گیا۔ لڑکے کو باہر نکالنے کے بعد اسے ضلع ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ دھان کی غیر واجبی قیمتوں پر مریال گڑے میں برہم کسانوں نے راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ احتجاجی کسانوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں دھان کی واجبی قیمت نہیں مل رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھان لانے کے باوجود عہدیداروں کی جانب سے اس کی اصل قیمت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کسانوں نے حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ کسانوں کے قائدین نے بتایا کہ انہیں دھان پر غیر واجبی قیمتوں سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ضلع نلگنڈا کے سمستان نارائن پورم میں عالمی حسیناؤں نے معذورین کے ایک پروگرام میں حصہ لیا۔
اس سماجی پروگرام میں مس آئرلینڈ اور دوسروں نے شرکت کرتے ہوئے معذور بچوں کا حوصلہ بڑھایا۔ ان حسیناؤں نے ان بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر معذورین میں ویل چیئرز بھی تقسیم کیے گئے۔ عالمی حسیناؤں نے کہا ہے کہ وہ فلوروسس سے متاثرہ افراد کی امداد جاری رکھیں گی۔ ریاست آندھرا پردیش میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں سردی میں اضافے کے باعث عوام گرم لحافوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سابق صدر پی سی سی و رکن قانون ساز کونسل ڈی سرینیواس نے صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال سے واقف کروایا۔ سمجھا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے مسئلے پر بھی اس ملاقات میں بات چیت کی گئی۔ ایمار پراپرٹیز کیس میں کونیرو پرساد کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس میں سی بی آئی نے جمعرات کو عدالت میں کاؤنٹر پٹیشن داخل کی تھی، جس کے بعد عدالت نے رنگا راؤ کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ فیڈریشن آف آندھرا پردیش اسمال انڈسٹریز ایسوسی ایشن کی جانب سے برقی کٹوتی کے خلاف دھرنا منظم کیا گیا۔ فیڈریشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی صنعتوں کو برقی سربراہی میں کمی سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی سربراہی میں خلل کے باعث ان کی تجارت پر اثر پڑ رہا ہے اور اس سے ان کی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ برقی کٹوتی سے ملازمت کے مواقع میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ سال 2011 کا طویل مکمل چاند گہن 10 دسمبر کو ہوگا، جس کا مشاہدہ ہندوستان اور پڑوسی ممالک سے آسانی سے کیا جا سکے گا۔ یہ چاند گہن 10 دسمبر کو شام 5:02 پر شروع ہوگا اور اس کا اختتام رات 11:02 پر ہوگا۔ مکمل چاند گہن 7:36 کو ہوگا۔ یہ چاند گہن یورپ، افریقہ، مغربی ایشیائی ممالک، آسٹریلیا، شمالی امریکہ، گرین لینڈز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی پرسا یاترا ضلع گنٹور میں 36ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جمعرات کو پنور سے اپنی پرسا یاترا کا آغاز کیا۔ اس موقع پر جگن موہن ریڈی نے مختلف مقامات پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور تیلگو دیشم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر وائی ایس آر کے مجسموں کی نقاب کشائی بھی انجام دی اور وائی ایس آر کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ مغربی گوداوری میں تھرمل پاور پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے عوام نے نرساپور میں کلکٹر، آر ڈی او اور تحصیلدار کا گھیراؤ کیا۔ احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بھی بلند کیے۔ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حلقہ بیلاری سے منتخب سری راملو نے آج چنچل گوڑہ جیل پہنچ کر اپنے سیاسی آقا گالی جناردن ریڈی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے ان پر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی بدولت ہی وہ انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے 2G اسپیکٹرم معاملے میں جنتا پارٹی کے سربراہ سبرامنیم سوامی کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے گواہوں بشمول سینئر سی بی آئی عہدیداروں کی جرح کی اجازت دے دی ہے تاکہ سابق وزیر فائنانس و موجودہ مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم کے اس معاملے میں رول کا پتہ چلایا جا سکے۔ عدالت نے سبرامنیم سوامی کو وزیر داخلہ کے خلاف شکایت میں گواہ بننے کی اجازت دیتے ہوئے 17 دسمبر کو بیان دینے کے لیے حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اسی دوران اصل اپوزیشن بی جے پی نے آج کہا ہے کہ وہ چدمبرم کا بائیکاٹ جاری رکھے گی اور 2G اسپیکٹرم اسکیم میں ان کے مبینہ رول پر استعفے کے لیے ان پر دباؤ جاری رکھے گی۔
बिहार असेंबली ने रियासत में लोकायुक्त का इदारा कायम करने के लिए कानून मंजूर किया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार का लोकायुक्त मुल्क में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके इंतखाब और बरतरफी में हुकूमत का कोई दखल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार का लोकायुक्त कानून साज असेंबली से मुताल्लिक़ उमूर के सिवाय तमाम मसाइल और शिकायत की समाअत करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोकायुक्त के दायरेकार में चीफ मिनिस्टर से लेकर पंचायत के सरबराह को लाया गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स दस्ते ने मुश्तरका कार्रवाई में अस्करियत पसंदों के अड्डे पर धावा करते हुए असला और गोला बारूद को बरामद किया है। यह अड्डा राजौरी के जंगलात में वाक़ है। राजौरी जिले में राष्ट्रीय राइफल्स के अहदेदारों ने बताया कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने इस इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस खुफिया पनाहगाह का पता लगाया, जहां से असला बरामद कर लिया गया। यह असला ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों के हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए हिमायत हासिल करने वाले अमरीकी शहरी गुलाम नबी ने अमरीका की एक अदालत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने अमरीकी अदालत के साथ एक माहिदा किया है ताकि कश्मीर के मामले पर गैर कानूनी तरीके से अमरीकी अरकान पार्लियामेंट को मुतासिर करने के मामले में सख्त सज़ा से बचाया जा सके। इस्तिगासा ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो ISI के लिए काम कर रहा है और इसने ISI से लाखों डॉलर हासिल किए थे। सदर अफगानिस्तान हामिद करज़ई ने काबुल में शिया मसलक के अफराद पर हमले के लिए पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने इंसाफ करने का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है। इस हमले में 78 अफराद हलाक हो गए थे। दहशतगर्द तंजीम लश्कर जंगवी पर इस वाक़े का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने पड़ोसी मुल्क के साथ कशीदगी पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया है। उनकी ये धमकी उस वक्त सामने आई है जब महज चंद दिन कबल ही पाकिस्तान ने बून कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था। डरबन में जारी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में फरीक ममालिक ग्रीन क्लाइमेट फंड या माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के फंड के सिलसिले में माहिदा करेंगे, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरीब ममालिक को रकूमात फराहम करना है। ये कॉन्फ्रेंस जुमे को ख़त्म होगी। यमन के नायब सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी ने कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के लिए हुक्मनामा जारी किया है। कौमी हुकूमत का क़याम खलीजी ममालिक की सालिसी के नतीजे में वजूद में आए माहिदे के तहत अमल में लाया जाएगा। इस माहिदे का मकसद यमन में जारी खूनरेज़ी का खात्मा करना है। मुजव्विज़ा कौमी इत्तेहादी हुकूमत 34 वज़रा पर मुश्तमिल होगी, जिसमें अपोजिशन और सदर अली अब्दुल्ला सालेह की जमात के अरकान की मसावी तादाद होगी। इस हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म की क़यादत में नई हुकूमत 3 माह तक अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का आज वेस्टइंडीज़ के साथ चौथा मैच इंदौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज़ दोपहर 2:30 बजे होगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को इस सीरीज़ पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है। जहां तक वेस्टइंडीज़ का ताल्लुक़ है, पहले 2 मैचेस में नाकामी के बाद तीसरे मैच में कामयाबी से इसके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और वो आज के मैच में कामयाबी की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान को गेंदबाजी के शोबे में भी इस्तेहकाम पैदा करने की ज़रूरत है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस कायद सी सुधाकर की रिहाई के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए अहकामात। धान की गैर वाजिबी कीमत, किसानों का मिरियालगुड़े में एहतजाज। दस दिसंबर को साल का तवील मुकम्मल चांद गहन। जगन मोहन रेड्डी की गुंटूर में पुरसा यात्रा 36वें दिन में दाखिल। रियासत में सर्दी की लहर जारी।
ضلع محبوب نگر میں کھلے بورویل میں گرے بچے کو زندہ بچا لیا گیا۔ ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج چوتھا ون ڈے میچ، اور برقی کٹوتی کے خلاف چھوٹی صنعتوں کے مالکین کا احتجاج۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔